حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا جب مہینہ طلوع ہوتا تو کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ کثرت سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اور حضرت انس بن مالک کی روایت یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مقدس میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، کثرت سے روزے۔ ام المومنین نے عرض کی، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اس مہینے میں اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سال بھر میں بندے کے ساتھ جو جو واقعات پیش ہونے والے ہیں، یا اس کو کتنا رزق دینے والا ہے، یا اس کی موت لکھی جانے والی ہے، اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ یعنی رجسٹر میں وہ تمام سال کا جو ہے انسان کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کون سی خوشی اس کو ہوگی، کون سا غم اس کو نصیب ہوگا، اس مہینے میں، اس مہینے کی 15ویں شب میں جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ حضرت ملک الموت کو رجسٹر دے دیا جاتا ہے کہ یہ انسان مرنے والا ہے، یا پھر فرشتوں کے سپرد وہ تمام امور جو انسان کے متعلق ہے وہ سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں جب اللہ تعالیٰ میرے بارے میں میری تقدیر کو لکھے، اس سال میں کیا ہونے والا ہے میرے تعلق وہ لکھے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس وقت روزے کی حالت میں رہوں، روزے کی حالت میں رہو۔ اس حدیث پاک سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ اگر آپ اللہ کی بندگی میں لگ جائیں گے، اگر آپ روزہ دار رہیں گے تو اللہ کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی، اللہ کی رحمتیں، اس کی عنایات آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے اس مہینے میں جو ہے کثرت سے آپ روزے رکھیں، درود شریف کی کثرت کرتے رہیں۔ صوفیاء کرام بیان کرتے ہیں کہ رجب میں مومن کی روح پاک ہوتی ہے، مومن کی روح پاک ہوتی ہے، شعبان میں مومن کا دل پاک ہوتا ہے، اور رمضان میں مومن کا جسم پاک ہوتا ہے، مومن کا جسم پاک ہوتا ہے۔ تو کیا ہی بہتر ہو اس مہینے کو آپ غنیمت سمجھے کہ اللہ رب العزت نے یہ مہینے میں آپ کو صحت کے ساتھ رکھا ہے، صحت کے ساتھ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، بار بار یہ دعا کرتے کہ پروردگارا رجب میں اور شعبان میں ہم کو برکت عطا فرما، رجب میں شعبان میں ہم کو برکت عطا فرما، اور ہم کو رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ وہ نبی جس کے واسطے ساری کائنات اللہ نے پیدا فرمائی ہے، وہ نبی دعا فرما کر ہم کو یہ درس دے رہے ہیں کہ دیکھو زندگی کی جو ڈور ہے وہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اگر تم مانگو اللہ سے تو کیا مانگو؟ شعبان میں، رجب میں اس کی برکتیں مانگو، اور رمضان کا مہینہ اس سے طلب کرو، کیونکہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ ایک ایک لمحے میں اللہ ہزاروں گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے قرب کا مہینہ ہے۔ ایسے نہیں کہ ہم کو رمضان کی فضیلتیں مل جائے گی، رمضان کے لیے آپ کو پریپیئر ہونا ہوگا، رمضان کے لیے آپ کو پریپریشن کرنی ہوگی۔ وہ کیسی پریپریشن؟ شعبان کے مہینے میں اپنی زبان کو ذکر سے مرصع کرو، شعبان کے مہینے میں اپنی زبان کو درود پاک سے مرصع کرو، اور رمضان کے مہینے کی جو حلاوت ہوگی وہ آپ کی روح تک پہنچے گی، آپ کے قلب تک پہنچے گی۔ ورنہ کیا آپ روزہ رہ رہے ہیں، بس آپ بھوکے ہیں، نہ کیفیت آپ کے قلب کے اوپر طاری ہوتی ہے، نہ ہی آپ کے تقوی میں جو ہے سو کوئی بلندیاں آتی ہے۔ اگر واقعی رمضان کا اللہ تعالیٰ نے روزے کیوں فرض فرمائے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے تم پر روزے اسی طرح فرض کیے ہیں جس طرح ہم نے پچھلی امتوں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو روزے کا مقصد انسان کو تقوی گزار بنانا ہے، روزے کا مقصد انسان کو جو ہے مومن کے لیے
یعنی نفس کے اوپر اس کی فتح کروانی ہے۔ روزے کا مقصد انسان کو تقوی ظاہر تقوی باطن سے مالا مال کرنا ہے۔ یہ چیزیں کب حاصل ہوگی؟ یہ چیزیں تب ہی حاصل ہوگی جب آپ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر رہیں گے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے آپ طریقے، سرکار کا طریقہ کیا رہا؟ رمضان سے پہلے آپ شعبان معظم میں کثرت سے روزہ رہا کرتے تھے،